تک پہنچا. علی کا ذاتی کوئی وجود ہے نہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, اس کی نمائندگی ہے. اور اب قانون سنیے آپ, طبیعت خراب ہو گئی, میں نہیں آ سکا, اب کیا کیجیے گا آپ؟ تو میری جگہ کسی کا انتظام کریں گے نا آپ. صفدر صاحب آپ بیٹھ جائیے, کہنے کہ بھیا مجھ سے سلام پڑھوا لو اچھے قسم کا حدیث کا, ادھر ادھر کرنے کی جس کے کافیہ کا پتہ ہونا مجھ سے پڑھوا لیجیے آپ. مگر بھیا مجلس کے لیے کوئی مولانا ڈھونڈ لیجیے آپ. دیکھیے جو ہے وہ قمر صاحب کہاں ہے, فلاں صاحب کہاں ہے, فلاں صاحب کہاں ہے. گزر بڑا انجینئر صاحب کوئی گھر کا نقشہ بھول جائے. ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ سر کوئی ہارٹ کی بیٹنگ تو نہیں, نمبر پڑھانا ہے تو جیسا آدمی غائب ہوا ہے سیم تو نہیں ہو سکتا, سیم تو نہیں ہو سکتا, بے آئینے تو نہیں ہو سکتا, لیکن اس جیسا تو ہو, اس کے صفات کا حامل تو ہو. تو ایک بات سمجھیں کہ جو جس کا کام کرے گا اس کو اس کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے. جو جس کا کام کرے گا اس کے صفات کا مظہر ہونا چاہیے. اب اگر نبی یہاں آ رہے ہیں خدا کا کام کرنے, تو نبی خدا تو نہیں ہو سکتے, مگر خدائی صفات کا مظہر ہونا چاہیے. اگر خدا قادر تو اس کا نبی قادر, اگر خدا متکلم تو اس کا نبی متکلم, اگر خدا مرید تو اس کا نبی مرید. اس فرق کے ساتھ کہ اللہ کے صفات اس کے عین ذات ہے, ان کے صفات ان کے اپنے نہیں ہیں. وہ عطا کرنے والا, یہ قبول کرنے والے, نہ عطا کرنے والا بخیل ہے, نہ قبول کرنے والے کا دم خوش ہو جائے آل محمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ جو اللہ کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنے صفات کا آئینہ دار بنائے گا. یہ بہت باریک چیز ہے. کسی بھی چیز میں رسول اللہ یا آل رسول مستقل نہیں ہے خدا کے مقابلے میں. استغفر اللہ. یہی ذرا سے اگر باریکی فرق سمجھ لے آدمی تو شرک اور توحید کا فرق, جو مجھے خدا ہے, خالق خدا ہے, مالک خدا ہے, کائنات کو وجود بخشنے والا خدا ہے, نبی مخلوق ہے, علی مخلوق ہے, حسن مخلوق ہے, 12 امام مخلوق ہے, 14 معصومین مخلوق ہے, یہ خالق نہیں ہے. ہوش میں رہنا چاہیے کہ خدا کے مقابل علی کا سارا ہنر یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. بابا گئے بلندر کہاں پہنچی کہ یہ اس کے صفات مظہر ہونا اور ہونا خود ہونا مظہر ہے. تو اب اگر وہ صادق تو اس کی صداقت کی, وہ قادر تو اس کی قدرت کے, وہ متکلم تو اس صفت کے. اللہ کے صفات میں ایک صفت ہے مرید. صفات ثبوتیہ پانی ہے نا, بتائیے صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. سب تو بچپنے میں پرائمری میں پڑھایا گیا آپ کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں, صفات سلبیہ کہتے ہیں. عزیزوں اگر اس طرف ہم متوجہ نہیں ہے تو اس نعرہ حدیث سے کیا فائدہ. امیر سلام اللہ علیہ کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے چاہنے والے اتنی بیسک پرائمری چیزیں نہیں جانتے, پھر ہم کیسے شیعہ ہیں. صلوات بر محمد. صفات سلبیہ کسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ میرا لٹا اپنے اردو بچائیے, لڑکوں کا دین بچائیے, اپنے بچوں کا مذہب بچائیے, ورنہ ڈی جب گھس جائے گی تو دال کا نکلنا مشکل ہے. پھر وہ لوٹ ڈانا ہی نکلے گا, دانا نہیں.
ہوش میں آ جائیے اب سے 1 گھنٹہ صحیح اپنے بچوں پر رات میں وقت دیجیے تاکہ دین بچا رہے، مذہب بچا رہے، زبان سوکھا نعرہ امیر کو خوش نہیں کرے گا، بچوں کا دین بچاؤ، اس سے خوش ماشاء اللہ۔ تو بہت وقت آتا دیکھیے 9 بج کے بعد تو بات ہم کیا کریں۔ تو اللہ کی جانب کی صفات ثبوتیہ کہاں گھس گیا؟ تو صفات ثبوتیہ میں سے اللہ کے صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ مرید۔ مرید یعنی وہ صاحب ارادہ ہے۔ ارادے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب وہ جس چیز کا ارادہ کر لے وہ چیز ہو جائے۔ قرآن نے بھی کہا ہے سبحانہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن۔ اچھا ارادے جو چیز وجود میں آتی ہے اس میں ٹائم لمٹ کیا ہے؟ سبحانہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيقول۔ برکت ہے وہ ذات کہ جب وہ کسی چیز کے لیے ارادہ کرتا ہے کہے، بات کہنے کی نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے کہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اہل بیت پیغمبر اللہ کے صفات کا مظہر ہے، تو ان صفات میں ایک صفت ہے ارادے کی بھی، تو اگر اللہ مرید ہے تو یہ بھی مرید ہے، اور اگر یہ مرید ہے تو کسی چیز کا بھی ارادہ کریں گے وہ چیز ہو جائے گی، چیز ہو جائے گی۔ اب نتیجہ یہ مثال دے دوں میں آپ کو، 11ویں امام کا زمانہ، محمد 11ویں امام کا زمانہ، ایک آدمی ہندوستان سے آیا، تبھی آ کے امام کے پاس بیٹھا، امام نے اس سے ہندوستانی زبان میں بات کی۔ جو صحابی تھا اس کے تو بھیجا ہی خراب ہو گیا، کون سی زبان؟ پتہ نہیں اس زمانے میں کیا تھی، اردو تھی کیا تھی، میرا ہندوستانی اس لیے میں نے کہا۔ جب وہ چلا گیا کہتا مولا آپ اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے تھے، کیا سمجھائے اس کو؟ تمام کیا سمجھائے اس کو؟ گھنٹے بھر کی تقریر اس کو سمجھا سکتی ہے کہ کیا چکر ہے؟ کبھی کبھی قولی جواب کے بجائے عملی جواب زیادہ کارگر گھنٹے بھر ان کو سمجھایا، 15-20 منٹ تو یہی لگ گیا ارادہ سمجھانے میں۔ حضرت نے ایک کنکری اٹھائی، دہنے اقدس میں رکھی اور پھر اس صحابی کو دے دی۔ اب کیا ہوا؟ کوئی نئی بات نہیں کر سب جانتے ہیں، 70 زبانیں میں بول رہا تھا۔ تو اب یہ ہو گئی بات دلیل کیا کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے ارادے کا اس کے اندر چاہے جو صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، اور ارادے کی وجود میں آتی ہے اس میں نمبر 1 کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتا، نمبر 2 جو چیز وجود میں آتی ہے وہ کمان پر پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے تیسرا مقدمہ، قرآن قصے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، قرآن رومانٹک بک ہے؟ پھر وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، دروازہ بند کیا، وقالت حيث لك، قال معاذ اللہ۔ یہ قصہ یوسف کیا مطلب؟ اچھا انبیاء کتنے ہیں؟ قرآن میں کتنے نبیوں کا نام ہے؟ کچھ زیادہ 28 کے قریب۔ کوئی کرائٹیریا؟ 1.25 لاکھ لوگوں میں سے 24 آدمی کا، 30 آدمی کا، 35 آدمی کا نام قرآن میں ہوگا، کوئی کرائٹیریا ہوگا؟ سر ان کا قصہ قرآن میں آئے گا، ان کا نہیں آئے گا؟ سوال ہوگا، اب کرنا ہوگا تو کوئی کرائٹیریا تو ہوگا۔ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ یا تو آپ بتائیے، یا جو میری عقل میں بات آئی کچھ ریڈ صحیح ہو جائے اس کو مان لیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید قرآن میں وہی انبیاء کے قصے جگہ پانے کے قابل ہوئے ہیں جو کسی لہج سے اہل بیت کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد کیا مطلب؟ میں نے کہا پڑھیے آپ سورہ یوسف۔ زلیخا ٹھیک ہو گئی،
مومن کتنا ٹائم لگا، جیل چلے گئے بیچارے، وہاں جیل میں برسوں رہے، 20 برس کے بعد زلیخا ٹھیک ہوئی نا. جب اس واقعے کو پڑھو گے تب تم کو بغداد کے قید خانے کی عظمت کا کہ ادھر کنیز آئی ہے امام کاظم کے سامنے، ادھر سس خالق میں آئے. یہ قرآن کے قصے ہیں جو داستانیں ہیں، اس سے ڈر ہے. میں جملہ سے ایک قصہ میں نقل کرتا ہوں جلدی جلدی اور بعد اختتامی منزل پر. حضرت موسیٰ، کرکٹ سے شوق ہے آپ کو ہے؟ کس کو ہے یہ بتائیے؟ اس وقت دنیا میں کتنی ٹیمیں ہیں؟ 11. ان 11 ٹیموں کو کل ملا کے کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ 120. اس میں جو لسٹ بنتی ٹاپ کی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹاپ 10. 120 آدمیوں میں رینکنگ ہوتی ہے کتنے لوگوں کے لیے؟ ٹاپ 10. اور جو اس ٹاپ 10 میں جو ہے وہ چوتھے 5ویں نمبر پر ہو، کتنا بڑا آدمی مانا جائے گا. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. اس میں رینکنگ رسول 313، ٹاپ 313. پھر اس کے بعد اس میں رینکنگ ہے ٹاپ 5. پھر رینکنگ ہے کتاب والے 4، ٹاپ 4. 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ٹاپ 4 میں آتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ. معمولی آدمی ہے. 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 میں جو آدمی ہو وہ معمولی انسان ہے، وہ بھی تیسرے نمبر کے کلیم اللہ. ان کو اللہ میاں نے حکم دے دیا کیا کا فلاں جگہ کا آدمی ہے، آتیناہ من لدنا علما، جس کو میں نے اپنے پاس سے علم دیا. یا قرآن کی دوسری آیت دلیل بنی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے پاس سے آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے جاؤ موسیٰ سیکھ کے آؤ. گئے پہنچے، سلام تو کیا ہی ہوگا، ہر بات جو ہے باری تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کلام کیا، کہنے صاحب ہم کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، جو کچھ اللہ نے آپ کو علم دیا ذرا ہمیں بھی سکھا دیجئے. انہوں کا نہیں صاحب آپ کا ایڈمیشن تو نہیں ہو سکتا. کیوں صاحب؟ کا اس لیے کہ انک لن تستطیع معی صبرا، قصہ ہے انک لن تستطیع معی صبرا، اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو. اور کس کو کہا؟ ٹاپ 4 میں جو نے کہہ دیا انک لن تستطیع معی صبرا، جائیے جائیے ہمارے ساتھ نہ چل پائیے گا. گویا ایک قانون قرآن نے پھر بتایا، چاہے اولو پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، زیادہ علم والے کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے. ارے سب کیا پرابلم ہے؟ جتنا زیادہ جاہل ہوں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ عالم پر احترام. مشکل کیا ہے؟ مصیبت میں کیا ہے؟ بقول جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، تو وہ کہنے کا صاحب میں نے اپنی زندگی میں ایسا فرمانبردار مریض نہیں دیکھا. اپنی زندگی میں ڈاکٹر نے کہا ایسا فرمانبردار مریض جو کہتے تھے خمینی صاحب اس کو مان لیتے. کیوں؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ طبیب ہے، ہم کو آنکھ بند کر کے اس کی بات کرنا ہے. ہارٹ کا آپریشن ہو تو کوئی اعتراض نہیں، آنکھ بند کر کے جدھر چاہے چاقو چلا دے. مکان بنوانا انجینئر جیسے چاہے جتنی چاہے سیمنٹ ملوا دے، کوئی اعتراض نہیں ہے. مرجا بیچارہ کوئی دینی مسئلہ بیان کرتا ہے تو جس کو سمانے ثبوتیاں نہیں آتے وہ بھی اعتراض کرتا ہے. دین کی سب سے بڑی مجبوری ہے صلوات پر محمد. قضا وسع کا نہیں ہوگا. کیوں صاحب کا انک لن تستطیع معی صبرا، کھلے گی نہیں بات. ہم آپ کو کوئی کہہ دیں تو تپیں گے نہیں آپ. صاحب موسیٰ نے بھی قرآن یہ نہیں کہا کھل گیا، لیکن عقل کہیں کھلا ہو. ان کا صاحب ساتھ تو رکھیے آپ، انشاءاللہ ستجدونی تو انشاءاللہ صابر ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ آپ کو صبر کرنے والا پائیے گا. ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے.
پھر موسیٰ نے دوسرا قانون دیا کہ چاہے اولوالعزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اگر تم سے زیادہ علم ہے تو اس کی مانو، اپنی ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے صاحب، کہا تو ٹھیک ہے صاحب، شرط کے ساتھ ہوگا ایڈمیشن۔ شرط کیا ہے؟ کہ ہمارے ساتھ رہیے گا تو چپ کے رہیے گا، بولیے گا مت۔ انہوں نے کہا ٹھیک صاحب، قرآن نے تیسرا قانون دیا، چاہے جو ہو آپ، اگر اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے کے ساتھ تو چپ کے رہیے، بیٹے بیٹے بولیے مت۔ موسیٰ چند پڑے طے ہو گیا، بولنا نہیں ہے۔ جس کشتی میں تھے اسی میں تو نبی آیا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہے انسان کو اتنا بلند کر دے کہ ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہو جائے۔ اور وہ صاحب جو ان کا استاد اللہ نے بنا، اسی نے جو ہے وہ جس کشتی میں تھے اسی میں کہا چینج کر دیا آپ نے تاکہ ڈبا دیجیے سب کو۔ دیکھیے تسلیم ایسا پڑھے لکھے آدمی کو جلدی غصہ نہیں آتا۔ خضر نے کہا ہم نے کہا تھا نا ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ، چلو چھوڑے سب غلطی ہوگی، اب نہیں بولیں گے، چلیے آگے پہنچے۔ ایک لڑکا ملا، تلوار نکالی، مار دیا جیسے مارا اس کو۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ بے خطا معصوم بچہ مار دیا آپ نے۔ پھر خضر نے کہا ہم نے کہا تھا نا ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ۔ تو اب خضر نے نہیں کہا، خود موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے دو اعتراض کر کے۔ دیکھیے اگر سمجھدار آدمی ہے تو غلطی کا احساس، موسیٰ کو احساس ہے کہ یہ تو غلط ہوا، کہنے لگا صاحب اب کی اگر بولے فلا تو صاحب نہیں، آپ نکال دیجیے گا، اب ساتھ نہ رکھیے گا۔ ان کا ٹھیک ٹھیک چل پڑے صاحب۔ گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی تھی، قرآن کہتا ہے استطعما، کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، کھانا دینے سے پبلک نے انکار کر دیا۔ کوئی بات نہیں میں کوئی زبردستی کھانا تھوڑی دے دے، چلے دیکھا ایک دیوار یرید ان ینقض، بالکل گرا چاہتی ہے، فاقام، اٹھا دیا موسیٰ، اٹھا دیا جائے تو اٹھا تو دیا، اس وقت نہیں بولے، بھوک تو لگی تھی، کھانا تو جناب موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر چاہتے جس کا کچھ ہاں بنا لیتے جو ہے کچھ مل جاتا۔ خضر نے کہا تشریف لے گیا، بہت ہو گئی۔ ہذا فراق بینی و بینک، قرآن کا جملہ، یہ ہمارے آپ کے بیچ جدائی کا وقت ہے کہ آپ تشریف لے جائیے۔ یہ پورا قصہ آپ نے سن لیا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیا ملا اس قصے سے؟ صرف ایک بات نکل گیا، چاہے اولوالعزم کیوں نہ ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کے بیچ میں بڑے 4 جو کتاب والے ہیں ان میں کہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر علم اچھا، اور خضر کے لیے تو بحث نہیں ہے کہ نبی تھے بھی نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو کم از کم اسٹاف فورس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دے دیا کسی مصلحت کے تحت، ذرا سا علم کم ہوا 3 قدم چل نہیں سکے، ہو گئی بات۔ اب یہاں آئیے، مولا امیر المؤمنین سلام اللہ خطبہ دیا، اتنے میں ایک صاحب آئے، سلام کیا، صاحب یہ بتائیے کہ ان سے پوچھ لو۔ اب وہ ہمارے حسن یا ہمارے حسین تشریف فرما سے پوچھا، اس پوچھ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضرت پبلک سے کہا پہچانا نہیں صاحب کہ یہ خضر تھے۔ اب اہل بیت کے علم کا اندازہ آل محمد کے علم کا اندازہ آپ نے کر ہو گئی بات۔ اب ایک آخری مقدمہ، پہلے پھر کی بات دوہرا دیا، کتنی باتیں اب تک ہو چکی ہیں شروع مجلس سے، کنکلوژن ہوتی ہے نا بات، تو کتنی باتیں اب تک ہو چکی ہیں۔ 2 طرح کی مخلوقات ہیں، ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر آتی ہے، ایک جو ارادہ الہی کی بنیاد۔ جو سسٹم کی بنیاد پر آئے گی اس کا اپنا سسٹم ہے، وہ سسٹم کے اعتبار سے بڑھتا ہے، لیکن جو ارادہ الہی کی بنیاد پر چیز وجود میں آتی ہے وہ کمال پر پیدا ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جو ہے ارادہ الہی کے مظہر ہے۔ قرآن مجید نے قانون ہم کو دیا، جس کا علم کم ہوگا وہ زیادہ علم والے کے ساتھ صبر نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کا علم کہاں ہے؟ خضر سے بھی آگے ہو گئی بات۔ کربلا کا واقعہ علی کو خبر تھی کہ نہیں تھی؟ فاطمہ زہرا کو اطلاع تھی کہ نہیں تھی؟ آج 1400 برس کے بعد تمہارے جیسا جاہل آدمی قرآن کی سائنس یہ قانون نکال لیتا ہے کہ ذرا سا علم کم ہوگا تو زیادہ علم والے کے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ علی کو اثر پتا نہیں تھا تو پھر انتظام کیوں کر رہے تھے؟
یہ انتظام جناب عباس کے وجود اور ان کی تمنا، اس کا مطلب سارا واقعہ جانتے تھے، تو جو علی جانتے تھے ان کو پتا نہیں ہے کہ قانون یہ ہے کہ جس کا علم کم ہوگا وہ زیادہ علم والے کے ساتھ 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا ہے۔ حسین خضر سے بلند ہے، علی کو یہ بھی پتا ہے کہ میری بیٹی زینب کو 1 خضر نہیں 2 خضر کے ساتھ چلنا ہے۔ 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک 1 خضر ہے، 11 محرم سے لے کر کے اور مدینے کی واپسی تک دوسرا خضر ہے۔ اگر زینب کا علم حسین سے کم ہو جائے گا تو جب موسیٰ صبر نہ کر سکے تو زینب کیا صبر کرے گی؟ آخری بار ضرورت ایجاد کی ماں ہے، معصوم 14-15 نہیں ہو سکتے، علم لے کے ادھر سے آنے والے صرف 14-15 نہیں ہو سکتے، مگر اہل بیت ارادہ الہی کے مالک ہے، ارادہ الہی جو ایک ہندوستانی طبیب کے اندر 70 زبانوں کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ جب علی نے دیکھا میری بیٹی کو کربلا سے کوفے سے شام 2 خضر کے ساتھ سفر کرنا ہے، اگر علم کم ہوگا تو موسیٰ 3 قدم نہ چل سکے، زینب کی طرح صبر کرے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہیں پر علم ہو جہاں حسین کا علم ہے۔ کیا کرے؟ علی ارادہ الہی کے مظہر ہے، علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب کے اندر آئے، زینب عالمہ ہوئی ارادہ علی کی بنیاد پر۔ اب سمجھے امام سجاد کا فکرہ، تو بھی اماں آپ خاموش ہو جائیے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ بغیر پڑھائی عالمہ ہے، مطلب ارادہ علی کی بنیاد۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کو آنکھیں تھی سبحان اللہ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ عورت بول رہی، لیکن جو اندھا تھا کیا قیامت آ گئی؟ کیا ہوا؟ علی بول رہے ہیں، اس نابینا تو کون بتائے؟ علی نہیں، ارادہ علی بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ علم تھا صلوات عالمہ اس کو کہتے ہیں۔ سبحان من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ پیغمبر نے کتنے بڑے مجلے میں کہا؟ 1.25 لاکھ۔ کیا حشر ہوا غدیر کا؟ آج سب مانتے ہیں؟ آج بتائیے سب مانتے ہیں؟ ممکن ہے، جو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ہوا نہیں مانا نہ ہوا ہے، جو بات 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہی جائے، آج کی چھوڑیے علی کی زندگی میں within 30 یا 25 سال کے اندر ایسے ہی بس میں علی تم تھے قدیر میں، تم نے سنا پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ مطلب یاد نہیں آ رہا ہم کو جو بات 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہی گئی، 25 سال کے اندر پبلک نے انکار کیا، آج تک کر رہے ہیں۔ سلام اللہ علیہ محسن شہید ہوئے، آج بات کیجئے نہیں ہوا، منکر ہو جاتے ہیں۔ تو جو حشر غدیر کا ہوا، جو حشر بی بی زہرا کے مصائب کا ہوا، اس سے برا حال ہوتا کربلا کا۔ کربلا میں کتنے آدمی سب تو دشمن تھے، 72 افراد سب کے سب شہید ہو گئے، 80 سے کچھ کم زیادہ کی دیوائیں یہ کتنے دن کربلا زندہ رہتی؟ 20 سال 50 سال 100 سال، 1 جنریشن 2 جنریشن۔ غدیر سے زیادہ بری کیفیت کربلا کی ہوتی نہیں ہوتی، لیکن آج غدیر کا ممکن مل جائے گا آپ کو، فاطمہ کے مسئلہ کا ممکن مل جائے گا، مجلس کرے یا نہ کرے، یزید کو اچھا کہے یا برا کہے، واقعہ کربلا کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے کس کی حکمت ہے؟ اسی عالم غیر محمد۔ بہت خوب قبلہ، جزاک اللہ بھائی، جزائے خیر کے وطن غیر مومن کو جس نے اس موضوع کو چھڑوایا۔ سبحان اللہ۔ وہ محبت ہے، اسی بقائے قربانی حسین کی خاطر حسین اپنی محبت رکھنے کا معمولی محبت ہے، معمولی محبت ہے حسین اور زینب میں۔ خود علی نے فرمایا ہے دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور
یوسف جیسے نہیں ہیں. بے شک. دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں. رسول اللہ اور فاطمہ جیسے باپ اور بیٹی نہیں. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں. حسین اور زینب. ان کی محبت تو کہنا ہی نہیں. بات نہیں رہا کہ میں بھائی بہن کی محبت پہ جاتا تھا. جلدی حسین قتل ہو گئے. حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. شہادت کے بعد حضرت کے 10 گھوڑے تھے. روایات میں سب کے نام. حضرت کے جسم مبارک کو پامال کیا گیا. اور اب 11 محرم کو یہ قافلہ مکہ کی طرف سے جا رہا ہے. یہ ہے عالم ذیل. ساری بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پر ہیں. غش آنا چاہیے زینب کو, بے ہوش ہونا چاہیے زینب کو, سکتا ہونا چاہیے شہزادی کو, ہاتھ پھیر ہونا چاہیے زینب کا. لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ آئی ہیں حسین کی لاش. اللہم تقبل منا قلیل القربان. خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. بھائی کی لاش کوفے کے واقعات ہوئے. وہ ساری زحمت شام پہنچی. قید خانے شام میں قید کر دی گئی. اور اب وہ حالات اسباب اور ہیں کہ اللہ نے کبھی توفیق دی اس طرح سے کہ رہائی اہل بیت کا سبب کیا ہے. رکھا ہے یزید نے کوئی اور بچا ہے. ہاں بہرحال وقت یہ آ گیا کہ امام سجاد سے اس ملعون نے کہا مجھے رہا کر دیا. چاہیے رہیے, چاہیے چاہیے. ہم بغیر پھوپھی کے مشورے کے کوئی بات نہیں کریں گے. امام کو مشورے کی ضرورت ہے کسی سے. ہم آزاد کر دیے گئے الحمدللہ. اب کی کتنا مجمع کروانا ہوا ہے؟ 20 ملین نا. الحمدللہ سب کو شوق ہے زیارت حسین کا. بڑا ثواب ہے زیارت حسین کا. ہم کو آپ کا حق زیادہ ہے یا اس بہن کو؟ ہم کو اور آپ کو زیادہ حسن زیارت کا یا بیوی زینب کو؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہم آزاد کر دیے گئے. کیا کہنا چاہیے تھا شہزادی کو؟ ارے بیٹا جلدی سے سامان سفر تیار کرو. بھیا کی لاش بے گورو کفن کربلا. آج تک آپ نے کسی کتاب میں سنا, کسی کتاب میں سنا کہ بیوی نے کربلا جانے کی بات کی؟ کیا بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے جی بھر کے رونے. یزید سے کہہ دے مکان خالی اپنے بھائی کا ماتم کر سکے. دل چاہتا ہے عرب جوڑ میں بیوی جیسے اتنے دن آپ نے صبر کیا. 1 ہفتہ ہو 10 دن ہو کربلا چلی جائیے. وہاں اطمینان سے جو ہے وہ بھائی کی زیارت بھی کیجیے گا, ماتم بھی کیجیے گا, نوحہ بھی کیجیے گا, گریا بھی کیجیے گا. لیکن زینب نے زیارت کو پیچھے کیا, بھائی کی مجلس کو مقدم رکھا. اور ہم آپ کو اشرے کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو ایسے ایسے جو ہے وہ امام بارگاہیں ہیں کہ جہاں 2 مہینہ 8 دن مومنین ماشاءاللہ پورے مسلسل. زینب نے کتنے دن مجلس کی شام یہ کیوں کر رہی ہے؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوگا تو میرے بھیا کی قربانی کا حق بابا کے غدیر سے برا ہوگا. اگر یہ مجلسوں کا سلسلہ نہ شروع ہوگا تو میرے بھائی کی قربانی کا حق میری ماں کی مصیبتوں سے برا ہوگا. میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں اپنے بھائی کی قربانی کا بیمہ کرنا چاہتا ہوں. یہ وہی مجلسیں ہیں کہ جس نے آج تک حسین کی قربانی کو یہ حکمت عملی ہے. زینب نے عشرہ نہیں کیا, 7 دن
کتابوں میں 7 دن 10 دن 7 دن بہت ہنگامہ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ لوگوں نے یزید سے کہا بھیا ان کو بھیجو کہ یہاں رہیں گے تو انقلاب آ جائے. اور آپ سوچئے ہمارے جیسا گناہگار آدمی آپ کے بیچ بیٹھ کر کے مسائل پڑھے, آپ کی آوازیں بلند, آپ ذرا اس کتابیں تھوڑی ہوتی ہے کامن سینس یہ نا, آنکھ بند کر کے آپ شام سے اس مجلس جس میں صاحبان غم موجود ہے, صاحبان غم خود اپنے مسائل پر مسائل ہوتے ہوں گے, شام کی عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہوگی, شاید وہی ہے جوان کی, وہ جو ادھر بیٹھی ہے شاید اتنا انقلاب آیا 7 دن کی مجلس میں, اتنا انقلاب آیا کہ یہی قافلہ جب شام میں آیا تھا تو شام کی عورتیں تماشا دیکھنے اور اب روایت کہتی ہے, جناب اشتہار نے لکھا کہ جب یہ قافلہ شام سے جانے لگا ہے, ایک قریشی عورت شام میں ایسی نہیں تھی جس کے بدن پر سیاہ لباس. قافلہ آیا تھا تماشا, قافلہ جا رہا ہے قافلے کو رخصت کرنا ہے, سب کے جسم پر سیاہ لباس. قافلہ چل پڑا, قافلہ چل پڑا. روایت کہتی آگے آگے قافلہ ہے, پیچھے پیچھے شام کی عورتیں قافلے کو رخصت کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ ایک منزل وہ آئی, قافلہ آگے بڑھ جائے, شام کی عورتیں واپس آ جائیں. روایت کہتی ہے شہزادی زینب نے سواری روکی, منزل کا پردہ ہٹایا, ان شام کی عورتوں کی طرف متوجہ ہوئی, فرمایا اے شام کی عورتوں, ہم تمہارے درمیان اتنے دن تک رہے ہیں, اب جا رہے ہیں, تم سے کچھ نہیں مانگتے, تم سے کوئی خواہش نہیں ہے, بس ایک تمنا ہے. سمجھ گئے نا, ہم جا رہے ہیں, تم سے کچھ نہیں مانگتا, بس ایک خواہش ہے. کیا جب ہم آئے تھے ہمارے پاس 4 سال کی یتیمہ تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے. ہم جا رہے ہیں, بچی کو چھوڑے جاتے ہیں, تم سے اتنی درخواست ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑو, ہماری یتیمہ کی قبر پر کبھی کبھی آ کے ایک شمع روشن کرو.